اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقینی بات ہے ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی نازل کردہ سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کو نہ نازل کیا ہے اور نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قیامت تک اس قرآن میں کوئی تحریف، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایک انداز یہ بنایا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو انسانوں کے سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مذہبی یا دوسری کتاب ایسی نہیں جس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک زیر اور زبر کو مکمل طور پر یاد کیا جاتا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، پڑھائیاں ہیں، لیکن پوری یونیورسٹی میں جہاں ہزاروں طالب علم ہوں، وہاں بھی ایک بھی لڑکا یا لڑکی ایسی نہیں ملے گی جس کے اوپر اس کے والدین کروڑوں روپے لگا رہے ہوں کہ وہ وہاں کی پوری کتاب ایک ایک حرف کو یاد کرنے والا ہو اور کھڑا ہو کر ساری سنا دے، ایسا نہیں ملے گا۔ اور آپ چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو دنیا کے ہر ملک میں اور دنیا کی ہر مسجد میں ایسا شخص ضرور ملے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کو یاد کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ اعزاز دیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی طور پر عیسائی ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں اگر آپ مذہب کے اعتبار سے افراد گنیں تو سب سے زیادہ عیسائی ہیں، لیکن ایک شخص بھی جس کو پوری تورات یا انجیل اس طرح یاد ہو جس طرح ہمارے حفاظ کو قرآن یاد ہے، نہیں ملے گا اس کو اس طرح زبانی یاد۔ اور یہ تو ایسی لازوال کتاب ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر مصلی پر کھڑا ہو کر ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر جائے نا تو چھوٹا سا پیچھے حافظ بھی کھڑا کہہ دیتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ پیچھے لگا کے پڑھا دیتا ہے۔ یہاں دنیا میں بڑے بات کر رہے ہونا تو چھوٹے سن بھی لیں، غلط بھی ہو تو چپ کر دینے کہ نہیں یار کی کہنا ہوں، بڑے نے میں کی بولنا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کے سامنے کوئی بھی صورت یا آیت غلط پڑھ رہا ہو نا تو وہاں پھر بچوں سے بھی خاموش رہا۔ میں آپ کے سامنے اگر بھول جاؤں یا غلط پڑھ رہا ہوں تو سارے لقمہ دین لپن کے افجی اینج نہیں، اگر جو تسی درس دین آئے ہو لیکن آیت اینج کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں
قرآن مجید جیسی لازوال کتاب کوئی نہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کے ساتھ اس قدر محبت کرتی ہے کہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی, کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی. دنیا کی ساری ڈگریاں جب تک آپ حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو اس وقت تک آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا, اور جب حاصل کر لو گے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے فائدہ ملے اور ہو سکتا ہے نہ ملے, اور مل بھی گیا تو وہ فائدہ اس وقت تک ہے جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں, زندہ ہیں. جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کا فائدہ آپ کا ختم. مثلا ایک آپ کا بیٹا سکول میں پڑھ رہا ہے, دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں دسویں, کو 12 سال لگائے گا نا. پہلے وہ پریپ نرسری تے وہ مونٹیسری پتہ نہیں کیا کیا وہ پڑھتے ہیں, کچی پکی ہے, 10 سال تک پڑھتا جا رہا ہے. تو کیا میٹرک کرنے سے پہلے پہلے اس پڑھائی کا اس کو کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا؟ کہتے نہیں ابھی پڑھ رہا ہے, ابھی تو میٹرک کر رہا ہے, میٹرک کرے گا پھر اس کے بعد آگے پڑھے گا پھر اس کو فائدہ. مثلا 12 سال اس نے یہ لگا دی, اس کے بعد وہ کالج میں چلا گیا, کوئی 4 سال وہاں بھی لگائے گا, پھر یونیورسٹی میں چلا جائے گا, کوئی 4 سال وہاں بھی لگائے گا. یہ اس کی زندگی کے تقریباً 18-20 سال پڑھائی میں لگیں گے. اس کے بعد اس کو ایک کاغذ ملے گا, اس کو ایک سند ملے گی, اس کے بعد پھر وہ نوکری تلاش کرنا چاہے گا, ہو سکتا ہے مل جائے اور ہو سکتا ہے نہ ملے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایم اے پاس ہیں لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی. اور کتنے ایسے ہیں جن کو ملی لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکے. یہ میں اپنے محلے کی ایک بات سناتا ہوں. ایک لڑکی تھی ہمارے علاقے میں, بیٹی تھی یا بہن تھی ہماری, اس کا والد حجام تھا, نائی, بال کاٹتا تھا, غریب گھرانہ تھا بیچارہ. تو وہ پڑھتی گئی حتیٰ کہ اس نے ایم فل کر لیا, یعنی اس نے پہلے ایم اے کیا اس کے بعد ایم فل کر لیا. اب وہ دین کا بھی پڑھنے لگی, سکول کا بھی پڑھا تھا, اب ترجمہ بھی پڑھنے لگی, اور ہمارے گھر والوں سے بھی اور دوسروں سے بھی کہتی رہتی تھی کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی جاب دے دے تو میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاؤں, ان کا خیال رکھوں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, میرے اوپر بڑا خرچہ کیا ہے, مجھے پڑھتے پڑھتے کتنے سال ہو گئے ہیں, تو مجھے کوئی جاب مل جائے. ایسا ہوا, اسے نوکریاں آئیں, ویکینسیاں آئیں, اس نے اپلائی کیا, پاس ہو گئی اور اس کو سلیکٹ کر لیا گیا. پھر اس کے گھر میں ایک چٹھی آئی کہ فلاں تاریخ کو آپ نے فلاں کالج کے اندر ایز اے لیکچرار ٹیچر بن کے آپ نے وہاں جانا ہے. کتنی خوشی ہوگی اس کو, کتنے سال تک وہ پڑھتی رہی, پھر وہ دعائیں مانگتی رہی ہوگی, پھر وہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر مجھے نوکری مل جائے, اچھے پیسے مل جائیں, میں اپنے والد کو کیسے خوش کروں گی, اپنی والدہ کو کیسے خوش کروں گی, کیسے میں ان کے ساتھ محبت کے جذبات رکھوں گی, ان کا خیال رکھوں گی. لیکن ہوا ایسے کہ اس کا وہ دن آنے سے پہلے اچانک بیمار ہوئی, بخار ہوا, اور اس دن سے پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی اور اپنی قبر والے گھر میں پہنچ گئی. اب غور کریں, ہم دنیاوی تعلیم کے منکر نہیں ہیں, لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ کئی سالوں بعد, اور وہ بھی پتہ نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اگر مل بھی گیا تو کتنی دیر تک ملے گا, جب تک انسان زندہ ہے, اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے
جس کا فائدہ جب آپ کا بیٹا اور بیٹی پہلے دن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ابھی وہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد تک پہنچا نہیں، اسی وقت سے اس کا فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، جب طالب علم، دین سیکھنے والا، قرآن سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان کے نورانی فرشتے اس کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں، بچھا لیتے ہیں۔ فائدہ شروع ہو گیا۔ جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے، اپنے قرآن کو، پارے کو پکڑ کر کھولتا ہے، قاری صاحب اسے پڑھاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا، ابھی یہ پڑھا رہے ہیں۔ ادھر 12 سال، 14 سال، 16 سال، 18 سال، اس کے بعد اس کے فائدے کا سوچا جاتا ہے، لیکن ادھر ابھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ادھر نیکیوں کے دفتر کھلے اور اس کی نیکیاں لکھی جانی شروع ہوئیں، اور پہلے دن سے ہی اس کا ثواب اور اجر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کوئی اجر معمولی نہیں ہوتا، یہ کوئی اجر تھوڑا نہیں ہوتا، اجر عام نہیں ہوتا۔ غور